اور صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وہ سارے قاتلین جو تھے وہ شیعہ تھے. اس طرح تو بات ختم نہیں ہوتی ہے. کس نے آپ سے کہا ہے کہ قاتلین امام حسین کے نام آپ شیعہ کتابوں سے بیان کرو؟ اہل سنت کتابوں سے بیان کریں, پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ سارے لوگ کون ہیں. شمر کب سے شیعہ رہا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب شمر جو ہے وہ صفین میں تھا اور صفین میں امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا, مجھے کے سامنے آپ بیان کر کے دیکھیں کہ یہ یزید شیعہ تھا, عبید اللہ بن زیاد شیعہ ہے, ماتم کیا کرتا تھا. اس طرح کر کے بیان کر کے دیکھیں. شیعوں نے مارا ہے. اچھا جناب, یہ بات کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات کر کے کیا آپ یزید کو کھلی چھوٹ دینا چاہتے ہیں کہ جناب نہیں یزید تو جناب کیا یزید, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یزید سنی تھا؟ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پھر اس کے بعد رہا ہے, حضرت عمر کے ساتھ بھی پھر رہا ہے, اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور منافقانہ کردار ادا کرتا رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کے مہینے میں یہ بحث چھیڑ دی جاتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے, تو اس میں شیعہ حضرات نے خود ہی امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلایا اور پھر آپ کو خود ہی شہید کر دیا. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ لوگ خود ہی روتے ہیں اور ان کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بددعا ہے. اور جو بھی قاتلین تھے وہ سارے کے سارے شیعہ تھے, اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ آج یہ اپنا سینہ پیٹتے ہیں, سینے کو مارتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, اپنا خون بہاتے ہیں. تو اس کے پیچھے دراصل یہی وجہ ہے کہ انہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بددعا لگی, اور حقیقت میں یہ خود ہی قاتلین ہیں. آج ہم اس کا جائزہ لیں گے اور ان ناموں کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے کہ جن ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے سیدنا حسین کو قتل کیا. تو ان ناموں کو دیکھنے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ قاتلین کون ہیں. کیا واقعی ان کا شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق تھا اس زمانے کے, جو یا جیسے آج شیعہ ہیں تو وہ لوگ شیعہ تھے, اور یا ان کا تعلق اس وقت میں ناصبی طبقے کے ساتھ تھا. یعنی ناصبی طبقہ وہ ہے کہ جو اہل البیت کا بغض رکھتا ہے, جو اہل البیت کے بغض رکھنے کو ثواب سمجھتا ہے. اور پھر حیرت یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ شیعوں نے ہی قتل کیا ہے. خود آپ نے کبھی ان کو یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم ان کی اس بات کو مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے جناب اس زمانے کے اندر وہ شیعہ تھے, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا, غداری کی, بے وفائی کی, خیانت کر لی اور ساتھ نہیں دیا, اور پھر انہوں نے قتل بھی کر دیا, تو پھر آپ لوگ جو آج یہ بات کرتے ہیں اور خود کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کا حامی بتاتے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے, اور دوسری جانب یہ الزام آپ لوگ دوسروں پر لگا دیتے ہیں, تو خود آپ کی مجالس کتنی ایسی ہیں کہ جس میں آپ محرم الحرام کے دنوں میں یہ تذکرہ کرتے ہوں کہ سیدنا حسین علیہ السلام کو مظلوم شہید کیا گیا اور ان کے قاتلین کو بے نقاب کرتے ہوں. کتنا آپ نے اس پر زور دیا ہے. آپ کی ساری گفتگو تو ممبر و محراب کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ جناب ان مہینے کے اندر آپ نے یہ کام نہیں کرنا, سیاہ لباس نہیں پہننا, کالے کپڑے نہیں پہننا, شیعوں کی مجلسوں میں نہیں جانا, نظر و نیاز نہیں کھانا ہے, سبیل سے پانی نہیں پینا, یہ حرام ہے, بدعت ہے, شرک ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ علم لگانا, علم اٹھانا اور یہ نعرے لگانا اور نوحہ اور پیچنا, مرثیے, یہ سب کچھ بدعت ہے, حرام ہے, اور کوئی سنی بھی جو ہے وہ ان مجالس میں نہ جائے. سارا زور آپ کا تقریروں کے اوپر یہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہیں کہ جناب اس زمانے کے اندر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے, جو آج خود کو شیعہ کہتے ہیں اور یہی اصل میں قاتلین ہیں, سیدنا حسین علیہ السلام ہے, تو پھر ٹھیک ہے آپ یہ بات کرنے کے بعد خود ان قاتلوں کو بے نقاب کریں نا. آپ بتائیں کہ کس کی حکومت تھی, آپ بتائیں کہ وہاں پر گورنر کون تھا, کوفہ کا گورنر کون تھا, کس نے گورنر لگایا. سوال یہاں پر بہت پیدا ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ وہ لشکر کون تھا, اور جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف آئے اس کے قائدین, لیڈرز کون تھے, کمانڈر کون تھے, ان کے نام کیا ہے, ان کا شجرہ کیا ہے. یہ سارے کون حضرات ہیں کہ جن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں, اور صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وہ سارے قاتلین جو تھے وہ شیعہ تھے. اس طرح تو بات ختم نہیں ہوتی ہے. تو آج میں آپ کے سامنے ان قاتلین کا چہرہ لانے کی کوشش کروں گا اور سنی کتابوں سے, اور تاکہ یعنی متفقاً علیہ بات ہوگی کہ جس پر ہم سب کا اتفاق ہے, اور جو تحقیق اور ریسرچ کی دنیا کے اندر قدم رکھ چکے ہیں انہیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت کی جو محدثین نے کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے یہ سارے تاریخی واقعات کو محدثانہ اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. تو لہٰذا اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تاریخ کی باتیں اور تاریخ میں تو جناب وہ سب جھوٹ ہے. تو جناب آپ کہاں سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہ پھر ساری جو گفتگو کرتے ہیں یہ آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ کیا آپ کے اوپر کوئی الہامات ہو رہے ہوتے ہیں؟ آپ بھی انہی کتابوں سے بات کرتے ہیں, بلکہ آپ تو کبھی ابن خلدون اور طبری اور دوسری کتابوں سے حوالے جات لے کر آتے ہیں اور محدثین کی گفتگو کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو بہرحال دوستو, میں آپ کے سامنے قاتلین کا نام پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, لیکن وقتاً فوقتاً یہ یاد دہانی کرانا ضرور ہوتی ہے تاکہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے واعظین ہیں, خطباء ہیں, وہ جرت کے ساتھ ان قاتلین کے نام کو پیش کریں. یعنی میرے اس بیان سے
تحقیق کی دنیا کے اندر یہ اضافہ ایک ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں لوگوں کو ایک جرت مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اہل سنت بھی اس کو بیان کر رہے ہیں، ورنہ تو پھر آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے، اسی طرح چلتی رہتی ہے بات اور جوتوں میں دال بٹی ہوئی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں باندھ باندھ کی بولیوں کے لوگ شکار ہو کر اس کی بات سن لی، اس کی سن لی، اور کتاب کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو قاتلین امام حسین علیہ السلام کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، بیان کرنا ہے۔ پہلا نام ہے یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان۔ یزید یہ یعنی جسے کہنا چاہیے کہ سر فہرست ہے، یزید بن معاویہ، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، مسور بن مخرمہ سے روایت ہے، اور وہ امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام سے جب مسور بن مخرمہ کی ملاقات ہوئی تو ایک طویل واقعہ ہے، اس میں شروع میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کے اندر 3110 نمبر کی روایت ہے کہ جب امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام وہ یزید بن معاویہ سے واپس آئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو صحیح بخاری کے ان الفاظ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کربلا کا جو بچا ہوا قافلہ تھا امام علی بن الحسین علیہ السلام کی قیادت میں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں سید سجاد زین العابدین، وہ جو واپس آئے ہیں تو یزید بن معاویہ سے واپس آئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یعنی سید سجاد اس کربلا کے واقعے کے اندر موجود ہے۔ تو بخاری رحمہ اللہ کی جو اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، خاص طور پر جو حدیث کو ماننے والے حضرات ہیں وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ بخاری کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، اور بعد مقتل الحسین یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یزید بن معاویہ سے آئے ہیں۔ تو حدیث کی کتاب اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح کتاب یہ ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ عمومی رویہ ہمارا یہ ہے تو میں آپ کے سامنے یہ متفقہ بات پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کتاب سے یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے، اور یزید بن معاویہ نے اپنے پاس کربلا کے بچے کچے قافلے کو، جس میں امام زین العابدین ہیں، امام محمد الباقر ہیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ کے دیگر افراد ہیں، خواتین ہیں، تو ان لوگوں کو کربلا کے بعد زیاد عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب پیش کیا گیا، پھر وہاں سے شام لے جایا گیا، تو یزید کا ان کا اپنے پاس بلانا اس قافلے کو، اور پھر وہاں سے یہ مدینہ کی جانب آیا۔ لہٰذا حدیث کی کتاب سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے، اور یزید جو ہے اس میں سر فہرست ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس وقت حکمران ہے یزید بن معاویہ، یہ پہلا بندہ ہے، حکم کس نے دیا؟ حکمران کون ہے؟ کس نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنرشپ بھی دے دی؟ کس نے سیر جون جو کہ ایک مسیحی ہے، اس کے مشورے کے اوپر نعمان بن بشیر کو کوفہ کی ولایت سے معزول کر دیا، کوفہ کی گورنرشپ سے، اور سیر جون کے کہنے کے اوپر کہ عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ بھی دے دو، یہ تمہارے سامنے امام حسین کا سر لے کر آئے گا، اور یہ اس جنگ کو جیت بھی سکے گا، اور اس معرکے کو، اس سارے واقعے کا نقشہ پلٹ کے رکھ دے گا۔ کیونکہ نعمان بن بشیر کی موجودگی کے اندر مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ، مختار الثقفی، وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے جو سفیر ہیں وہ کوفہ کے اندر پوری راہ ہموار کر چکے ہیں۔ اب اس سارے واقعے سے یزید پریشان ہے، تو یزید کو مشورہ کس نے دیا ہے؟ سیر جون نے دیا ہے، اور عبید اللہ بن زیاد کو کس نے وہاں پر لگایا ہے گورنر؟ یہ یزید نے لگایا۔ تو اس لیے آپ یزید کو بچانے کے لیے جو یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم تو سکوت کریں گے، خاموشی کریں گے، ہمیں کیا پتا ہے، ہمارے امام نے یہ بات کہی، خدا کے بندو حدیث کی کتابوں کی جانب نگاہ ڈالو اور واقعے کا انصاف کے ساتھ اور اپنے ہی اصولوں کے مطابق اس واقعے کو پڑھو۔ کس نے آپ سے کہا ہے کہ قاتلین امام حسین کے نام آپ شیعہ کتابوں سے بیان کرو؟ اہل سنت کتابوں سے بیان کریں، پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ سارے لوگ کون ہیں۔ پہلا نمبر ہے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا۔ تو یزید کون ہے، اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ اہل سنت علماء نے کیا لکھا ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ناصبی تھا۔ یہ کون تھا؟ ناصبی، یزید۔ پہلا بندہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور واقعات کو اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ جناب وہ اس میں آپ دیکھیں کہ فلاں بندہ کس گروہ کے اندر تھا، فلاں بندے نے کیا کیا، پہلے آپ اوپر سے شروع کریں اور نیچے اس طرح سے ترتیب کے ساتھ آئیے۔ دوسرا جو شخص ہے وہ ہے عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد یہ بصرہ کا گورنر ہے، اور پھر یہاں اس کو یزید نے سیر جون جو کہ ایک مسیحی ہے، غیر مسلم ہے، اور یہ مشیر ہے، اور یہ صرف یزید کا مشیر نہیں ہے بلکہ مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنے رسالہ شہید کربلا کے اندر اس بات کی تصریح کی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا گورنر لگانے میں سیر جون کا ہاتھ ہے، اور سیر جون نے یزید کو مشورہ دیا تھا، اور سیر جون یہ یزید کے والد صاحب کا بھی مشیر رہا ہے۔
یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے. تو مین کردار جو ہوا وہ یزید کا اور اس کے بعد پھر عبید اللہ بن زیاد کا ہے. اب آپ دیکھیں تیسرا جو نام ہے وہ ہے شمر بن ذوالجوشن. شمر کب سے شیعہ رہا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب شمر جو ہے وہ صفین میں تھا اور صفین میں امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا، تو مجھے بتائیں کیا منافقین نہیں ہوتے؟ ایک منافق ہے. منافق کو آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب یہ امام علی علیہ السلام کا مخلص بندہ ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے. جس طرح کہ آپ یہ کہتے ہیں، جس طرح کہ ہم اہل سنت یہ فرق کرتے ہیں کہ منافقین کو صحابہ کا ٹائٹل نہیں دے سکتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو جنگوں میں بھی جاتے ہیں، جو رسالت مآب کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، خوب کان لگا کر باتوں کو سنتے بھی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین ہیں. ان کے بارے میں پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورۃ المنافقون، اور ان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تو منافق جو ہے، منافق کو ہم اہل سنت صحابی نہیں کہتے. ہم نہیں کہتے کہ یہ منافق جو ہے اس کو صحابی کہا جائے. بالکل اسی طرح امام علی علیہ السلام کے جو شیعان علی ہیں، مخلصین ہیں، ان پر اگر وہ امام علی کے دور میں ہیں اور وہ آپ کے لشکر میں ہیں لیکن وہ منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان پر ہم یہ لفظ اطلاق نہیں کر سکتے. ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ علی کے مخلصین افراد میں. اور بلا شک و شبہ کسی بھی شخص کے ساتھ اگر کوئی ہو اور اس کی جماعت کے اندر منافقانہ کردار ادا کرے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس شخص کا یہ خود اس کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بندے. مخلصین کے لیے صرف کہا جاتا ہے. عمر بن سعد بن ابی وقاص یہ وہ بندہ ہے کہ جو اس لشکر کا امیر ہے، کمانڈر ہے، کہ جسے عبید اللہ بن زیاد نے سیدنا حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجا. اس لشکر کی قیادت کر رہا ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص. یہ لفظ عمر ہے، عامر نہیں ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص. بہت سارے افراد اس کو عمر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، عمر نہیں ہے یہ لفظ. رجال کی ساری کتابوں کے اندر یہ لفظ عمر بن سعد لکھا ہوا ہے، عمر بن سعد نہیں ہے. ایک تو اس کی تصحیح کر لیں. تو عمر بن سعد کب شیعہ علی میں رہے؟ حتیٰ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، اور وہ اس سارے معاملات کے اندر انہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. بلکہ سعد بن ابی وقاص کا ایک خوبصورت قول میں آپ کو سناتا ہوں. سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ علی کو سب کرو، تو اس موقع پر سعد بن ابی وقاص نے امام علی کی 3 خصوصیات بیان کی کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو جائے. اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے سعد بن ابی وقاص کے یہ قول بھی ذکر کیا ہے، محدثین نے سعد بن ابی وقاص کے یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ اگر تم میرے سر پہ کلاڑا رکھ کر اس سر کو چیر بھی دو تب بھی میں علی بن ابی طالب کو برا نہیں کہوں گا. لیکن جسے قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے. سعد بن ابی وقاص کے صلب سے یہ عمر بن سعد یہ پیدا ہوا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. تو اس عمر بن سعد کا شیعان علی سے کبھی بھی تعلق نہیں رہا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد محترم کا بھی شیعان علی سے تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ فرد ہے عمر بن سعد. والد صحابی رسول ہیں، جلیل القدر فرد ہیں، سابقون اولون میں سے سعد بن ابی وقاص. لیکن عمر بن سعد اندازہ کریں. اچھا، اسی طرح یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر بھی یہ نام لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی میں انہوں نے سارے نام ذکر کیے ہیں جو قاتلین سیدنا حسین ہیں، ناموں کو ذکر کیا ہے. سنان ابن ابی سنان النخعی وہو جد شریک القاضی. ایک نام ہے سنان بن ابی سنان النخعی. یہ مشہور محدث ہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں، شریک القاضی، اور ان سے روایات موجود ہیں ہماری صحاح کے اندر. یہ یعنی سنی محدث ہے شریک القاضی. شریک القاضی کے دادا ہے سنان بن ابی سنان، اور شریک القاضی خود اچھے انسان ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریک القاضی برے ہوں یا ان کے اندر بغض اہل البیت ہو، لیکن بس یہی ہے بات کہ دادا ایسا تھا، دادا ایسا نکل آیا. کہیں پر جو ہے وہ بیٹا خراب ہے، کہیں پر جو ہے وہ دادا خراب ہے. تو یہ تو ہوتا ہے، اس لیے بیٹے کے اعمال کی وجہ سے دادا پر کوئی جو ہے وہ برا نہیں کہیں گے دادا کو، یا دادا کے اعمال کی وجہ سے بیٹے کو برا نہیں کہا جائے گا. ہاں اگر دونوں میں کوئی دونوں کو مناسبت ہو تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ باپ بھی ایسا تھا اور دادا بھی ایسا. ورنہ تو پھر کسی کے اگر مثال کے طور پر ایک بندہ صالح ہے اور بیٹا خراب ہے تو پھر تو نہیں کہنا چاہیے. ایک نام میں نے آپ کو بتایا سنان بن ابی سنان. اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 222 پہ لکھتے ہیں الذي قتل الحسین عمر بن سعد بن ابی وقاص. عمر بن سعد بن ابی وقاص، یہ نام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اچھا، اسی طرح ہے شمر بن ذوالجوشن، یہ بھی بیان کیا میں نے. خولہ بن یزید الاصبحی،
یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سیدنا حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو جو برچی ماری تھی، اس طرح برچی ماری تھی، اور وہ علی اصغر کے یہاں پر حلقوم میں لگی تھی، اور پھر اس کے خون کو امام حسین نے اوپر کی جانب اچھالا تھا، آسمان کی جانب۔ اللہ اکبر۔ حجار ابن ابجر، یہ شخص، اس کا کبھی بھی شیعہ سے تعلق نہیں رہا۔ عبد الملک بن عمیر الکوفی، یہ کوفہ کے رہنے والے تھا، لیکن یہ شخص ناصبی تھا۔ محمد بن الاشعث بن قیس الکندی، محمد بن اشعث بن قیس الکندی، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے والد اشعث بن قیس، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشعث بن قیس کا جو بیٹا ہے محمد، امام حسین کا قاتل، ان کے والد یہ امام حسین علیہ السلام کے امام علی کے لشکر میں شامل تھا، لیکن اس کے بارے میں تاریخ میں آپ پڑھیں تو بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، صحابی بنا، پھر بعد میں مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کر یہ باقاعدہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ اسلامی حکومت کے خلاف یہ لشکر میں اس نے حصہ لیا، پکڑا گیا، گرفتار ہوا، تو اس کے ساتھ پھر اس کو معاف کر دیا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، اور اپنی بیٹی بھی اشعث بن قیس کے نکاح میں دی، تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پھر اس کے بعد رہا ہے، حضرت عمر کے ساتھ بھی پھر رہا ہے، اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور منافقانہ کردار ادا کرتا رہا، منافقانہ کردار، اور کئی مرتبہ اسے نہج البلاغہ کے اندر خطبات میں امام علی نے منافق بھی کہا ہے، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے واقع تحکیم کے اندر وہاں پر بہت سیدنا علی کے لشکر کے اندر ایک ہیجان انگیز کیفیت پیدا کی، اور مجبور کیا اس کے طرف کہ تحکیم کے اوپر راضی ہو جائے، ورنہ امام علی اس پر تحکیم پر راضی نہیں ہو رہے تھے کہ حکم بنایا جائے، اور صفین کے اندر۔ تو بہرحال اشعث بن قیس کا جو بیٹا ہے محمد بن اشعث بن قیس، یہ شخص امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے، اور اس کی والدہ ام فروہ ہے، ہماری کتابوں میں آتا ہے، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، یعنی ان کی والدہ، تو آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، لہٰذا اس معاملے کو صرف سلسلہ نسب کی بنا پر بھی نہ سمجھے کہ جی فلاں فلاں کا بیٹا تھا لہٰذا وہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شبس بن ربعی التمیمی الیربوعی، اسی طرح عمرو بن الحجاج الزبیدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیدنا حسین کے قاتلین ہیں، یہ شیعان علی نہیں ہیں، معروف معنوں کے اندر آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیعہ کہلائے جاتے ہیں اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو بہرحال وہاں پر جو ماحول بنایا گیا اس میں ظالمین تھے، اصل میں آپ ان کو فرقوں میں نہ تقسیم کریں۔ مسلمانوں کے اندر یہ بڑی ہمارے ہاں کچھ وائزین کی بری عادت ہے کہ ہم اپنے فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے ہم نے واقع کربلا کو دیکھتے ہیں، خدا کے بندو اس کو ظالم اور مظلوم کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ فرقے کی اینک لگا کر آپ کیوں دیکھتے کہ جناب وہ قاتل شیعہ تھا اور فلاں جو ہے وہ سنی ہے یا اس کا تعلق اس کے ساتھ؟ یہ ظالم تھے، یہ وہ لوگ، یہ منافقین تھے، انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہے، اور سنی اور شیعہ دونوں اکابر نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ظالم ہے اور ان کے کردار سے پردہ اٹھایا ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں اگر کوئی بھی شخص اسے سنی شیعہ میں تقسیم کر کے اور قاتلین کو شیعہ کہہ کر وہ بیان کرتا ہے تو یقین جانے کہ یہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں۔ ایسا شخص جو ممبر کے اوپر بیٹھ کر اس طرح کی تقریریں کرے اور اس طرح کے واعظ اور درس دے لوگوں کو، یہ بالکل بھی فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے مطالعہ کرنا ہے، تاریخ کو اپنی اینک لگا کر تعصب کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا یہی ہوتا رہا ہے، شیعوں نے مارا ہے۔ اچھا جناب، یہ بات کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات کر کے کیا آپ یزید کو کھلی چھوٹ دینا چاہتے ہیں کہ جناب نہیں یزید تو جناب کیا یزید، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یزید سنی تھا؟ تو افسوس کی بات ہے یہ رویے سارے غیر تحقیقی ہیں، غیر علمی ہیں۔ اپنی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قاتلین امام حسین کون ہیں۔ چہروں سے پردہ تو اٹھائیں، ان کو بیان تو کریں۔ یہ 10-11 نام جو ہیں آپ ممبر سے اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ ممبر سے اس کو بیان کرنا شروع کریں تو پھر لوگوں کو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ اچھا جناب، کسی کے سامنے آپ بیان کر کے دیکھیں کہ یہ یزید شیعہ تھا، عبید اللہ بن زیاد شیعہ ہے، ماتم کیا کرتا تھا، اس طرح کر کے بیان کر کے دیکھیں۔ تو بہرحال دوستو، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ نام ہے جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ان کو قاتلین بیان کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔